अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलता पाकिस्तान पे आपको वेलकम। नाज़रीन, कहते हैं बाप का कोई नेमुल बदल नहीं होता। जब बाप का साया सर पर ना रहे तो दुनिया उजड़ जाती है, बनी हुई चीज़ें तबाह हो जाती हैं, हर चीज़ आपके पाँव के नीचे से स्लिप हो जाती है और आप कहीं जोगे नहीं रहते। ये मिसाल हमने बड़ी दफ़ा सुनी भी, बड़े बड़े मुंहों से सुनी और बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगियों में हैपन होते हुए भी देखी। लेकिन जो इमरान नियाजी के साथ हुआ है, यानी उनके वालिद मोहतरम यानी सियासी वालिद के जाने के बाद जो कुछ उनके साथ हुआ और हो रहा है, उसके बाद ये एग्जाम्पल और सियानों की ये कही हुई बात ये एक सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल हो गई है। नियाजी साहब का हर दिन तबाही, हर रात बर्बादी और उनके साथ जो जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर यकीन मानिए अब उनसे हमदर्दी का इजहार करने को दिल करता है। बड़ी खबरें, बड़े मामलात आपके सामने लेकर आया हूँ। आपके गोशगुजार जब करूँगा तो यकीन मानिए आज आपका भी दिल करेगा कि नियाजी साहब के साथ आज हमदर्दी कर ही ली जाए। तो खबरें हैं, बात करेंगे आज पीटीआई का नया सदर एक होगा इनके बकौल डाकू। उसके बाद 35 पंचर लगाए गए हैं, ऐसे लगाए गए हैं और ऐसे टाइम पे लगाए गए हैं कि ये पंचर जो हैं पूरी ट्यूब को फाड़ चुके हैं और ये ट्यूब यानी पीटीआई की जो ट्यूब है उसकी कोई नेमुल बदल भी जो है दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। इसके ऊपर बात की जाएगी। और तीसरे नंबर पे बात की जाएगी मौलाना तारक जमील मौलाना नहीं रहे, क्या मामला हुआ है, क्या खबरें चल रही हैं, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात शुरू करते हैं 35 पंचर से। मुझे याद है हमारे सहाफ़त के हमारे उस्ताद नजम सेठी साहब ने एक दफ़ा हम लोग किसी मैच में उन उन दिनों में भी वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हुआ करते थे, तो बड़ा उन्होंने बैठे हुए बड़े अफसरदा अंदाज में मेरे साथ बात की कि यार इसने मुझे 35 पंचर का मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो हद की इज़्ज़त का दावा किया, उस वक्त तक तकरीबन कोई 40 के करीब करीब पेशियाँ हो चुकी थी, न्याजी पेश नहीं होता था। और उनका कहना था, नजम सेठी का कहना था कि मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी मेरी ऐसे गुजर जाएगी अदालतों के चक्कर लगाते हुए, लेकिन ये इल्ज़ाम जो है कभी साबित नहीं हो पाएगा जिस तरीके से उसने मेरे साथ ये गेम की है। लेकिन नाजरीन, आज का ये जो दिन है, 35 जो इन्होंने इनके जो इस्तीफे मंजूर किए हैं, यकीन मानिए वो 35 पंचर वाला बदला आज पूरा कर लिया गया है। ऐसे टाइम पर पंचर लगाए गए हैं, ऐसी ट्यूब फाड़ी गई है पीटीआई की कि यकीन मानिए इनके कैंप के अंदर इस वक्त बर्बादी और सदमे और गिरियाजारी का जो एक समा है वो देखने के काबिल है। इनके अभी भी जो सपोर्टर हैं वो कहते फिर रहे हैं कि जी ये हमने प्रेशर दिया था कि हम असम्बलियों के अंदर वापस आएंगे, तो उसके ऊपर इन्होंने पैनिक होकर ये काम कर दिया। बिल्कुल भी ये पैनिक होकर काम नहीं किया। बजाते खुद मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि हम लोगों ने भी जा जाकर उन्हें कहा कि इनके इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं करते, इन्हें बाहर क्यों नहीं निकालते, तो यही आगे से जवाब आता था, हम राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, बड़े बड़े दलाइल के साथ कह सकता हूँ, इससे बेहतरीन टाइम हो ही नहीं सकता था। व्हाट अ टाइमिंग, यानी किस टाइम पे इन्होंने इन्हें फारग किया है। इनकी टॉप लीडरशिप जितना भी वो गन था सब कुछ असम्बली से साफ कर दिया है, बशमूल शीदे टली के उसे भी फारग कर दिया गया है। और अब अगला जो मंजरनामा होगा, चीज़ें अब चलेंगी गिरफ्तारियों की तरफ। गिरफ्तारियां करने में अब बड़ी आसानी होगी। इन जितने भी ये बंच ऑफ ये जितना भी ये गैंग था जिन्होंने तबाही मचाई पाकिस्तान के अंदर, चोरियां डकैतियां और उसकी मिसालें कायम कर दी, अब इनको गिरफ्तारी से कोई नहीं रोक सकेगा। और जो आला अदलिया है उसके अंदर भी जो बैठे हुए लोग हैं उन्हें भी हम वार्न करते हैं कि अब हम मजीद अग्रेसिव होकर आपके पीछे आएंगे। आपकी फाइलें जितनी भी हमारे पास पड़ी हुई हैं, अगर आपने उल्टे सीधे फैसले किए तो हम आपका मुहासबा करेंगे, नहीं छोड़ेंगे आपको। ये 35 पंचर लगाने के बाद जो हुकूमत ने एक अग्रेसिव स्टांस लिया है, हम इनके साथ हैं और इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद नाज़रीन बात करेंगे पीटीआई के मुमकिन सदर के बारे में। आज परवेज इलाही यानी बकौल इमरान खान के पंजाब का सबसे बड़ा डाकू अपने मुंह से फरमा रहा था, बल्कि फूल जड़ रहा था कि मुझे ऑफर कर दी गई है कि पीटीआई का तुम सदर बन जाओ और अगर इमरान नियाजी की कोई मुमकिन गिरफ्तारी भी होती है तो पार्टी होल्ड कर लो। नाज़रीन, पिछले एक माह के मेरे वीलाग्स उठा के देख लीजिए। मेरे ख्याल से कुछ 4 या 5 वीक पहले मैंने ये पेशन गोई की थी कि पीटीआई को
قبضہ کروانے کے لیے اس کے اوپر اب اس کو پیسز میں کرنے کے ساتھ ساتھ جو کاف لیگ کا جو کردار ہوگا اس کے اوپر قبضہ کرنے کا ہوگا، اور جو اسے پمپ کیا جا رہا ہے، یعنی جس طریقے سے چودھری شجاعت اور پرویز الہی جو ڈبل گیم کر رہے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، ایک سے پہلے پنجاب کے اندر معاملات کروائے گئے، پھر اسمبلیاں توڑوائی گئیں، فارغ کروایا گیا، اس کے بعد اب پارٹی کے اوپر قبضہ بھی کروانا ہے، یعنی یہ کھلا تو چھوڑ نہیں سکتے اس ریوڑ کو، یہ جتنی بھی بھیڑ بکریاں ہیں، جتنے بھی یہ اس نے نیازی نے کچرا اکٹھا کیا ہے، اب اس کو کھلا تو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر اس سارے کچرے کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ تو پھر ہمارے گھروں کے اوپر آ کر حملے کریں گے، یہ آ کر تباہی مچائیں گے، مزید پاکستان کے اندر بربادی پھیریں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس سارے ریوڑ کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے پرویز لائی ٹائپ کا کوئی بندہ اس کے اوپر بٹھا دیا جائے، اس کے ہاتھ میں چابی ہو، کیونکہ پرویز لائی کی چابی کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو ان سب کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہو۔ یا میرے ورڈز لکھ لیجئے کہ کچھ ایسا ہی منصوبہ ترتیب دیا جائے گا کہ یہ پی ٹی اے کا جتنا بھی ریوڑ ہے، یہ جتنا بھی گند ہے، اس کو لاک کیا جائے گا اس طریقے سے۔ آج پرویز الہی نے کہہ دیا ہے کہ مجھے صدر بننے کے لیے دعوت نامہ دیا گیا ہے، مجھے کہہ دیا گیا ہے، یعنی ایک مومنٹم اب کریٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک طرف یعنی پی ٹی آئی کا یہ جو ووٹ بینک ہے اسے کاٹا جائے گا، ان کے ذریعے ان کے حوالے کیا جائے گا۔ دوسری طرف سندھ میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ کس طریقے سے جماعت اسلامی نے کم بیک کیا ہے، جماعت اسلامی کو ان کا ووٹ دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کا جتنا بھی ٹوٹا ہوا ووٹ تھا یا ان سے لیا گیا تھا یا اس کے اوپر قبضہ کیا گیا تھا، اسے وہ واپس کر دیا گیا ہے۔ اگلے الیکشن کا منظر نامہ اب آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ پنجاب کے اندر نون لیگ کا ہوگا ریورس، ان کا جو بھی جتنا بھی ووٹ کاٹا گیا، جتنے بھی معاملات ان کے ساتھ ہوئے وہ ہوں گے واپس، اور کے پی کے اندر مولانا بیٹھے ہوئے ہیں پیلی پگڑی پہن کے، وہ تو اب چھوڑنے والے نہیں۔ انہی کا ڈر ہے کہ ابھی تک میرا ویلاگ ہونے تک یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ وہاں کی اسمبلی اگر تحلیل کر دی تو پھر کہاں جائیں گے، کسے جا کر ماں کہیں گے، تو کیا کریں گے۔ ابھی تک وہاں پر رولا چل رہا ہے، لیٹس سی کہ آج یہ اسے توڑتے ہیں یا مزید اس کے اندر کوئی ایکسٹینشن لیتے ہیں یا معاملات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو ہو گئے پی ٹی آئی کے حالات و واقعات کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے، پیس ہو چکی ہے، تباہی مچ چکی ہے، اور جتنا بھی ہمارا یوتھیا، ہمارا برگیڈ ہے، وہ ساری بیچاری اس وقت تذبذب کا شکار ہے۔ سوشل میڈیا پر آ کے گالیاں نکالنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کے درمیان ایک ناظرین بڑی مزے کی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتاتا چلوں عمران ریاض کے بارے میں نے تقریباً 2 ویک پہلے ایک ویلاگ کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ عمران ریاض کا انٹرویو ہو گیا ہے آئی ایس پی آر کے اندر، اور معاملہ جو ہیں اب وہ دوسری طرف چلنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس کا پرسوں کا یا کل کا شاید اس کا ایک ویلاگ تھا جس میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرویز الہی کا کاف لیگ کا پی ٹی اے کے اندر ضم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کاف لیگ جو ہے اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں، اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا عمران خان کو۔ یعنی اب دیکھ لیجئے کہ عمران ریاض بھی جو ہے اب اس نے کس کی زبان بولنی شروع کر دی ہے، کس طرف اس ریوڑ کو، یہ پی ٹی آئی کا جتنا بھی یہ ریوڑ ہے اسے ہانکنا شروع کر دیا ہے۔ آپ اس چیز سے ہی اندازہ لگا لیجئے، اور ہماری یہ جو 2 یا 3 ویک پہلے مجھے یاد ہے کہ میں نے عمران ریاض کے اوپر کر دیا تھا ایک ویلاگ، آپ کو بتا دیا تھا ان ٹائم کہ یہ اب دوسری سائڈ سے کام ڈالنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ کل کا یا پرسوں کا اس کا ویلاگ آپ دیکھ لیجئے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ لاسٹ پہ بات کریں گے مولانا طارق جمیل جو نہیں رہے، یعنی مولانا نہیں رہے، ان کے بارے میں خبر ہے ناظرین کہ 49 ارب روپیز جو ہیں وہ ان کے 2 سے 3 اکاؤنٹس کے اندر سے نکلے ہیں، اور اسی کی بیس کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ انہیں پاکستان سے یہ جو ایگزٹ کروایا گیا، کینیڈا پہنچایا گیا، ان کا جو کار ہاتھ تھا مونس الہی اس کو بھی پاکستان سے بھگا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چھوٹی چھوٹی گوگیاں تھیں، یا پھر جسے مولانا نے پوری قوم کے اوپر تھوپا تھا، یعنی کہا تھا کہ ام القوم ہے، یہ قوم کی ماں ہے، اس کے جتنے بھی وہ فیکٹرز تھے وہ سارے ناظرین آہستہ آہستہ کر کے ایکسپوز ہو رہے ہیں، وہ سارے کنیکٹ ہو رہے ہیں مولانا طارق جمیل کے ساتھ۔ مولانا طارق جمیل کی طرف سے ان کے جو فالورز ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو تقریباً 50 ارب روپے کی جو حتیر رقم ہے، یہ شاید کچھ سیاستدانوں کے یا کچھ بہت زیادہ امیر لوگوں کے امانتیں پڑی ہوئی ہیں مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ میں۔ یہ مولانا طارق جمیل کا پیسہ نہیں ہے، یہ امانتیں ہیں، کیونکہ مولانا طارق جمیل انتہائی ایماندار اور ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت ہیں، تو ان کے یہ پیسے نہیں ہیں۔ لیکن جو دوسری طرف کے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹھگی کے پیسے ہیں، زمینوں پہ قبضے کر کے پیسے کمائے گئے، لوگوں کو بلیک میل کر کے کمائے گئے، عمران نیازی کا ساتھ دینے کے عوض یہ پیسہ دیا گیا۔ جو بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں
ان کو سیکیور کر کے ان کے حق میں بڑے سے فیصلے کروانے کے بعد یہ پیسہ مولانا طارق جمیل کے حق میں آیا، ان کے پاس آیا۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو بیچا ہے، کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سہارا دینے کے لیے جتنا بھی اسلامک ایک ان کا وہ فیس کریٹ کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا جو نام ہے، یہ جو موٹو ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو بیانیہ ہے، اسے دینے میں بھی مولانا طارق جمیل کا کردار تھا۔ پیچھے وہی کھڑے ہو کر ان کی تقریریں بھی تیار کرواتے تھے، ایک مومنٹم کریٹ کرتے تھے، رو رو کے دعائیں کرتے تھے ان لوگوں کے لیے۔ ان جیسے کرداروں کے لیے مولانا طارق جمیل نے یہ سب کچھ کیا، اور میں سمجھتا ہوں ناظرین، اگر اسلام کا نام لے کر کسی عالم نے دنیا کے اندر یہ کچھ کیا ہے تو اسے دنیا کے اندر ہی سزا ملنی چاہیے، تاکہ آج کے بعد کوئی عالم اسلام کو نہ بیچے، اسلام کے نام پر ایسی حرکت نہ کرے۔ ان کی وجہ سے ہمارے دیگر جو علماء ہیں، خاص طور پر جمعیت، مولانا فضل الرحمان، ایسے لوگ جو سیاست بھی کر رہے ہیں، ساتھ ان کا مذہبی رجحان بھی ہے، یعنی مذہب کے اوپر بھی ان کی پوری ایک گرفت ہے، ایسے لوگوں کو ان کرداروں کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں تمام اداروں سے کہ کائنڈلی اگر کوئی ثبوت آپ کے ہاتھ لگ گئے ہیں، سیاستدانوں کو پیچھے رکھیے، ان لوگوں کو پہلے رگڑا لگائیے، تاکہ آج کے بعد پاکستان کے اندر اسلام کا نام لے کر کوئی پاکستان کی عوام کو بیوقوف نہ بنائے۔ ناظرین، مبارکباد پھر سے آپ کو، پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو گیا ہے، اینڈنگ کی طرف چیزیں چل پڑی ہیں، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ نیازی صاحب اب جیل میں ہوں گے۔ دیکھتے رہیے بولتا پاکستان۔